یہ اوپر جو 7 قسمیں گزری ہیں ان کا جواب قسم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک رکھا۔ فلاح، فا، لام اور ہا، اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا، لیکن کامیابی کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے یقیناً، اور پھر ساتھ ہی مومن کی 10 خوبیاں، کامیاب لوگوں کی 10 خوبیاں بیان فرمائیں۔ مختلف مقامات پر 10 خوبیاں ذکر کی ہیں، جیسے سورۃ التوبہ میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہاں پر بھی 10 بیان فرمائی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات سورۃ الاحزاب میں یہاں پر بھی بیان فرمائی ہے، اور سورۃ المؤمنون کے شروع میں بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی کچھ عادات ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور کامیابیاں دنیا کی کامیابی بھی ہوتی ہے ایک، آخرت کی کامیابی بھی ہوتی ہے ایک، اور دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ ان سب کے لیے صفات ہیں، خوبیاں ہیں، انسانی کردار ہیں، جو انسان کے اندر ہوں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من، وہ شخص، زکا، پاکیزہ کیا، ہاں اس کو، یعنی نفس کو، نفس کو پاکیزہ کیا۔ پاکیزگی، یہ زا، کاف اور واو جو لفظ ہے، اس کا معنی پاکیزہ کرنا، اور پاکیزگی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اس کا ایک معنی نمو بھی ہوتا ہے، بڑھنا، یعنی دنیاوی طور پہ بڑھنا، یا اس میں برکت آ جانا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں برکت ہو جانا۔ برکت، نمو اور پاکیزگی، یہ سبھی اس میں شامل ہیں اس لفظ میں۔ سورۃ الکہف میں جب وہ نوجوان، جب انہیں جاگ آئی تو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو کچھ کرنسی دے کر بھیجی اور کہا کہ طعامن، ہمارے پاس کھانا لے کر آؤ، لیکن وہاں پہ جا کر دیکھنا ایہا ازکا طعامن، کھانے کے لحاظ سے کون پاکیزہ ہے، ازکا، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کس کا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی، اور وہ پاکیزگی، کھانے میں پاکیزگی کا خیال رکھنا، کھانے میں نمو کا خیال رکھنا 2 طریقے سے ہوگا نا، ایک جو صرف اور صرف جسم کو فربہ کرے، طاقت دے، اور ایک وہ جو جسم کو صحت دے، اور ایک وہ کھانا کہ جو صحت کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر اچھی عادات پیدا کرے، اللہ رب العزت کی فرما برداری پیدا کرے۔ تو کھانے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ایک تو صرف جسمانی نمو ہوگا، جسم بڑھے گا، طاقت آئے گی، اور ایک یہ کہ وہ طاقت صحت کے اصول کے مطابق بھی ہو، اور ایک یہ کہ وہ جو طاقت آئی ہے وہ ایسی طاقت آئے کہ اس سے اللہ کی فرما برداری ہو جائے، یہ جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی وہ کھانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کی جذبات نہ آئیں بلکہ اللہ کی فرما برداری کے جذبات آئیں۔ تو ایسا کھانا کہ جس میں کھانے کے بعد اللہ کی فرما برداری کے جذبات ہوں، اس کی پکانے اور اس کی تیاری میں کچھ خاص چیزیں کردار ادا کریں گی، کچھ اذکار ہوں گے، کچھ پکانے والے کا خلوص ہوگا اور صفائی کا خیال ہوگا، ان چیزوں کے ساتھ ہی وہ کھانا ایسا ہوگا۔ تو زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، مال میں سے زکوٰۃ، فقراء اور مساکین کو جو حصہ دیتے ہیں اپنے مال سے نکال کر، وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہمارے مالوں میں، امیر آدمی کے مال میں برکت آ جاتی ہے،
نمو آتا ہے، وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے، کئی گنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا، جب وہ اپنے مال میں سے غرباء کا، مساکین کا، فقراء کا حصہ نکال دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ مال اب پاکیزہ ہو گیا ہے، اس میں سے دوسرے جو شرکاء ہیں، جو دوسرے جن لوگوں کے حقوق اس مال میں شامل ہو گئے تھے، ان شرکاء کا حصہ اس میں سے نکل گیا ہے، اب یہ ایک بندے کا مال ہو گیا ہے۔ تو پاکیزگی کا یہ اصول ہمارے ذہن میں رہے۔ قد افلح من زکاہا، اب زکا اور دسا دو لفظ ہیں نا، زکا فعل ماضی کا پہلا لفظ ہے اور اس کا فاعل ہے ہوا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس لفظ کو غور سے دیکھیں، زکا کا فاعل ہے ہوا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کیا، کیونکہ زکا کا فاعل ہوا ہے اور ہوا کا مرجع یا وہ شخص ہے جس کا نفس ہے یا رب ہے اس کو جو ساری ہدایات دیتا ہے نفس کو۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ اس تزکیہ نفس کی نسبت اپنی طرف کی اور خود کے بارے میں فرمایا کہ پاکیزہ میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہی جب کسی کو پاکیزہ کر دیں تو وہی پاکیزہ ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی کبھی اسی تزکیہ کی نسبت اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی، اور کبھی کبھی اسی تزکیہ نفس کی نسبت اللہ رب العزت نے دوسری چیزوں کی طرف کی۔ جیسے آپ ایک آیت دیکھتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ اور پاکیزہ کرنا یہ کام اللہ رب العزت کا ہے، اللہ کے علاوہ اس کام کو اور کوئی سر انجام دے نہیں سکتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے پاکیزہ فرما دیتا ہے، اس کو درست فرما دیتا ہے۔ تو بل اللہ یزکی میں اللہ فاعل ہے تزکیہ کا، جی یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اور کبھی کبھی اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے، اسی تزکیہ کی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی کو بیان فرماتے ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ رب العزت کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، اور ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں۔ رسول ان لوگوں کو پاکیزہ کریں گے، یہ رسول کے پاکیزہ کرنے کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ پاکیزہ کرنے والے رسول ہیں، اور پاکیزگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیں، صدقہ لے لیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، وہ جو زکوٰۃ ہے نا، وہ زکوٰۃ ان کے مالوں میں سے نکلے گی تو ان کا دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک عمل ہے جس عمل کی طرف نسبت کی گئی ہے پاکیزگی کی، کہ وہ عمل پاکیزہ کرے گا۔ جیسے اسی صورت مؤمنون میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ جو زکوٰۃ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے یعنی پاکیزگی نفس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ عبادات کو پاکیزگی نفس کا فاعل بنایا ہے، تو کبھی فاعل تزکیہ نفس کا اللہ رب العزت ہے، کبھی تزکیہ نفس کا فاعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کبھی تزکیہ نفس کا فاعل کوئی عبادت ہے جس عبادت کو کر کے آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، وہ رحم دل
ہماری طرف سے رحم دل اور ہماری طرف سے پاکیزہ۔ تو کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہوتے ہیں جو اجتبائی اور اصطفائی، یعنی خود اللہ کی چناؤ اور اللہ رب العزت کے چناؤ کی وجہ سے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت میں فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ تو کبھی اللہ رب العزت خود اپنے پاس سے ہی کسی کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، یہ بھی شان کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی کسی کو یہ شان اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے نبی پاکیزہ کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کو یہ مرتبہ اور شان حاصل ہے کہ انہیں نبی نے پاکیزہ کیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی پاکیزگی کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے، خود کام کرنے پڑتے ہیں، وہ خود عبادات کرتا ہے، ان عبادات کے کرنے کی وجہ سے اس کا نفس پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پاکیزہ اپنے آپ کو کرنا کتنی ساری چیزوں سے، بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ حب دنیا سے پاکیزہ کرنا ہے، نفاق سے پاکیزہ کرنا ہے، تکبر سے پاکیزہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ریا سے، عجب سے، غصہ سے، حسد سے، بغض سے، جبن سے، کسل سے، بخل سے، حرص سے، قساوت قلبی سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ جنس پرستی سے، غیبت سے، بدمزاجی سے اور بے مروتی سے، سختی سے، کام چوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، الزام تراشی سے، چغلی سے، فحش گوئی سے، خوشامدی سے، ان چیزوں، ان ساری برائیوں سے، کوئی زبان کے گناہ ہیں، کوئی کان کے گناہ ہیں، کوئی آنکھ کی بدکاریاں ہیں، ان ساری گندی چیزوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاکیزہ کر لیا تو کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ڈبو دیا یا زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو یہ دسا کا فاعل بھی یا خود بندہ ہے یا دسا کا فاعل اللہ رب العزت ہے، کہ اس کے ہوا ضمیر کا مرجع یا بندہ ہو سکتا ہے یا اللہ رب العزت۔ اللہ رب ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔